میں جب یو کے آیا تھا تو یہ والی جو اکوموڈیشن کی بلڈنگ ہے اس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی، اور آج جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ پوری جو ہے یہ اس کے اوپر کورڈ بھی ہوئی تھی اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے چل رہی تھی، لیکن آج جب میں نے دیکھا ہے تو اس کے کافی سارے فلورز جو ہے اراؤنڈ 5 فلورز جو ہے اس کے بن چکے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ بلڈنگ کس پرپز کے لیے بن رہی ہے؟ یہ بلڈنگ اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن ہی ہے۔ اگر میں اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن کی بات کروں تو یہ جتنی بھی اکوموڈیشن ہے ساری اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن، اسٹوڈنٹس رہتے ہیں۔ یہ والی بلڈنگ، یہ سامنے بلڈنگ، اس طرح سے یہ والی بلڈنگ، اتنی بلڈنگ ہیں ساری یہاں پر اسٹوڈنٹس ہی رہتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس یہاں پر رہتے ہیں۔ تو ایک میں نے کہا ذرا دیکھیں یو کے کی جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کا ٹوٹل سائز کتنا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یو کے کی جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کا ٹوٹل سائز 118 بلین پاؤنڈز ہے، اور ٹوٹل ہر سال یہ جو ہے وہ 55 بلین پاؤنڈز جو ہے وہ ریونیو ارن کر کے دیتی ہے۔ اور جو جاب کریشن ہے اگر نمبرز کی بات کریں تو 2.5 لاکھ جابز جو ہیں ہر سال وہ ایجوکیشن جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہیں سے ساری جابز کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اتنی بڑی انڈسٹری ہے، $3 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ یو کے کی اکانومی کا سائز ہے، اور اس میں اگر اس کی کنٹریبیوشن ایجوکیشن انڈسٹری کا دیکھیں تو 120 بلین کا ہے۔ ہر سال تقریباً 40 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ ریسرچ کے لیے گورنمنٹ ایلوکیٹ کرتی ہے، اور 25 بلین پاؤنڈ جو ہے ان کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے یو کے RI جس کو کہتے ہیں، یو کے ریسرچ اینڈ انوویشن، 25 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کو ملتے ہیں، اور وہ ساری گرانٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے پاس آتی ہے، اور یہاں پر جو ریسرچ ہوتی ہے جس میں PhD کے پروگرامز ہیں جہاں پر فلی فنڈڈ اسکالرشپس وغیرہ لوگوں کو ملتی ہے، اور لوگ اپنی 3-4 سال کی ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر انڈسٹری اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو اتنا یہ اسپینڈ کرتے ہیں تو کوئی پرپز ہوگا، کوئی آبجیکٹیو ہوگا، ان کو کچھ ریٹرن ملتا ہوگا تبھی اتنی بڑی اسپینڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری اکانومی میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کی وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اسی لیے ایکسل زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ کے اوپر اسپینڈ کرتی ہیں، اور جو ہے وہ کنٹریبیوشن ان کی زیادہ ریسرچ سے اور انوویشن سے آتی ہے، تاکہ جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں باقی دوسری کنٹریز سے، رادر دین کہ ٹریڈیشنل اکانومیز کے اوپر فوکس کرتی رہیں اور وہیں سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتی رہیں۔ تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ ساری ریسرچ اینڈ انوویشن پہ اسپینڈ کرتی ہیں، اور ہر سال کوئی نئی ٹیکنالوجی اور کوئی ایسا کمپیریٹیو ہے جن کو دے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اگلے آنے والے کتنے سالوں تک جو ہے وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ساری ڈیولپنگ اکانومیز کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، اور ریسرچ کے اوپر اسپینڈنگ کرنی چاہیے، اپنی بڑھانی چاہیے ہر کنٹری کو، تاکہ جو ہے وہ اکانومی میں اس کا جو سائز ہے اور کنٹریبیوشن ہے وہ بڑھ سکے، اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، پوری اکانومی، اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن اور آپ کا اسکل سیٹ، اور آپ کے پاس وائٹ کالر جابز جو ساری وہیں سے کریٹ ہوتی ہیں، رادر دین آپ صرف بلو کالر جابز کو فوکس کرتے رہیں، اور جہاں پر آپ کا کوئی مائنڈ اور آپ کی ریسرچ انوالو نہیں ہے آپ اس کے اوپر اسپینڈ کریں۔ تو یہی وجہ ہے ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے اور اتنا بڑا سائز ہے اس اکانومی کا۔ اگر اس کی پاپولیشن جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سرپرائز لگتا ہے کہ یہاں پر 68 ملین جو ہے وہ پاپولیشن سائز ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ $3 ٹریلین کی ہے۔ اس طرح سے اگر میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو پاکستان کا جو ہے وہ 240 ملین یعنی کہ 24 کروڑ جو ہے آپ کا پاپولیشن سائز ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ جو ایک یو کے کی اکانومی جہاں پر پاپولیشن سائز اس کا 68 ملین ہے، اس کا پر کیپیٹا GDP جو ہے وہ $47,000 ہے، جبکہ ایک 240 ملین کی جو آپ کی 240 ملین کی جو پاپولیشن سائز کی کنٹری ہے اس کا پر کیپیٹا GDP جو ہے وہ صرف $1,500 ہے۔ تو ڈسپیرٹی اگر آپ دیکھیں تو کہاں $47,000 اور کہاں $1,500۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن سائز ہے وہاں پر پاورٹی بھی زیادہ ہوگی، غریب لوگ ہوں گے، اور جو ہے وہ 68 ملین کی پاپولیشن جو ہے وہ $47,000 کے اوپر کھڑی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ رچ کنٹری اور پور کنٹریز جو ہے وہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔